اب آئیے حدیث کرتاس کے حوالے سے اس بات پر کہ کاغذ قلم، حدیث کرتاس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ مانگا گیا اور نہ دیا گیا۔ اب کاغذ قلم کب مانگا گیا، اس کی بھی تفصیل سن لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں کاغذ قلم لا کر لکھ دینے کا عزم فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن سے کہو کاغذ قلم لے آئے، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی خواہش کرنے والا خواہش نہ کرے اور کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ نہ کرے۔ ثم قلت، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، حضور اپنے باطنی علم کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ اس کے تمام فرشتے ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ مان ہی نہیں رہے تو مجھے لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ثم قلت کے الفاظ ذرا دیکھیے، یعنی سوال اٹھ سکتا تھا نا کہ آقا نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ تو پھر کیوں نہ لا کے دیا گیا، پھر وہ تحریر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب خود حدیث کے متن کے اندر موجود ہے کہ ثم قلت یأبی اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، بخاری حدیث نمبر 5666 5666، مسلم 6181 6181۔ یہ تھی جی کاغذ قلم منگوانے کے حوالے سے ایک حدیث، اور اس حدیث کے اندر تصریح موجود ہے۔ حدیث کرتاس کے بارے میں تکے لگانے والوں پر یہ بھاری قرض ہے جس کو یہ قیامت تک نہیں اتار سکتے کہ کاغذ قلم کے حوالے سے تو صدیق اکبر کا نام لے کر حدیث موجود ہے، اور حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس سے چند لمحے پہلے، یہ پوائنٹ بڑا عام ہے، چند لمحات پہلے، گھنٹہ پہلے بھی نہیں، این اس وقت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں، اما عائشہ صدیقہ پاس موجود ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق پاس موجود ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی کاغذ اور قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، اور خود مرتضیٰ کریم اکیلے ان کو فرمایا، کسی اور کو نہیں کہا۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ، ان آتیہ، میں لے کر آؤں۔ مرتضیٰ کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا پرٹیکولرلی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے، اور کیا لکھ کے دوں، کس لیے لکھ کے دوں؟ ما لا تدل امتہ من بعدہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ میں لکھ دوں۔ وہ کیا لکھنا تھا؟ وہ چیز تھی کہ جس کے بعد حضور کی امت گمراہ نہ ہوتی۔ یہ الفاظ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہیں، یہ کوئی بڑی بھاری چیز تھی نا۔ فخشیت ان تفوتنی نفسہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں کہیں کاغذ قلم ڈھونڈتا رہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہ فرما جائیں، کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ آخری لمحات تھے تو بات رہ جائے گی۔ قلت انی احفظ وعی، مولا مرتضیٰ نے عرض کیا حضور میں حفظ کر لوں گا اور یاد رکھوں گا، بات کو محفوظ کر لوں گا، آپ زبانی ارشاد فرما دیں۔ ہاں جی، کاغذ قلم مانگا گیا، اس اہمیت کو جتلا کر مانگا گیا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہو گئی، اور کاغذ قلم لا کر نہیں دیا گیا بلکہ عرض کیا گیا حضور آپ زبانی ارشاد فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی ارشاد فرما دیا۔ وہ فرمان بھی سن لیجئے جس سے اگر معمولی سا بھی اخلاص اور خوف خدا کسی کے دل میں ہوگا اور بات اور دین کو کوئی سمجھنا چاہتا ہو، ملحد نہ ہو، تو بات کی تہ تک پہنچ جائے گا کہ آقا کا ارشاد تو سامنے آ چکا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ اوسی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مسند احمد حدیث نمبر 693،
693. لیں جی یہ راز بھی سامنے آ گیا. اور سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیث کرتاس اس میں آپ کاغذ کا مطالبہ فرما رہے تھے کہ کاغذ لے آؤ، اس وقت جب کاغذ قلم کا آپ نے حکم دیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 5 دن پہلے کی بات. عین وصال کے موقع پر جو بات ہوئی وہ زیادہ اہم ہوگی یا 5 دن پہلے والی بات زیادہ اہم ہوگی؟ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عین وصال کے موقع پہ جو بات فرمائی ہے وہ تو کلیئر ڈکلیریشن ہوگا نا. تو 5 دن پہلے جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 دنوں کے بعد 5 دن جو دنیا کے اندر گزارے، ان دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھلا ٹائم تھا. فاروق اعظم تو کم از کم رات کو تو گھر چلے جاتے ہوں گے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات ان 5 دنوں میں نہ لکھوائی. یہ ایک سوال ہے ان لوگوں پر جو فاروق اعظم پر حدیث کرتاس کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پاس موجود تھے. جب یہ سوال ہوا تو کاغذ قلم آپ کو نہ لا کے دیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس موجود تھے. تو انہوں نے سب پر غالب آ کر کاغذ قلم کیوں نہ فراہم کر دیا؟ جب ہمارا اعتقاد ہے کہ آپ اسد اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خواہش اور ایک وصیت کرنے کا موقع ہو تو اس وقت بھی آپ کو کاغذ قلم لا کے نہ دینے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے یا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یا ان کے سامنے خدا نخواستہ دب جانے والی کوئی بات آج کرتا ہو تو یہ اس کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر تنقیص ہوگی اور ایک حرف آئے گا. لہذا اہل سنت ایسی باتوں سے پاک ہیں اور ہم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی بات پہ اگر عمل نہیں کیا گیا تو اس بات کے درست ہونے کو تسلیم کرتے ہیں.